لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، آج ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو کریں گے. حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، نام ان کا خدیجہ ہے اور کنیت ان کی ام ہند ہے، لقب ان کا طاہرہ ہے. طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، صدیقہ، جتنے بھی القاب جو اچھے ہیں ان کے ساتھ لگائے جائیں وہ کم ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی بہترین تاجرہ تھی اور ان کا جو مال ہے وہ شام میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لے کر جایا کرتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے اور انتہائی مالدار خاتون تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا عرب میں ہوا اور 25 برس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کی تجارت کے لیے لگاؤں، تو آپ خدیجہ کا مال لے کر جاتے ہیں. تو جب یہ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کسی طریقے سے پہنچی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا جو مال ہے وہ آپ لے کر جائیں اور دوسرے جو لوگ آپ کو منافع دیتے ہیں مال بیچنے کا تو میں اس سے آپ کو دگنا دوں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو سامان تجارت تھا وہ لے کر شام چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو غلام یعنی حضرت خدیجہ کے غلام جو میسرہ تھے وہ بھی ساتھ تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال بیچتے، اس کی جو قیمت ہوتی تھی، تجارت کا ایک اصول بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دیا کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو منافع اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ ضرور ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے بھائی یہ چیز اتنے کی ہے اور میں نے اتنے میں فروخت کرنی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوتے اور خرید لیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو حضرت خدیجہ کا مال فروخت کر کے آئے، اس میں جو منافع ہوا وہ اتنا پہلے کسی کے پاس منافع نہیں ہوا جتنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہوا حضرت خدیجہ کے مال میں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ نبوت سے پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سایہ کیے ہوئے نبی علیہ السلام کو تپش نہ لگے، دھوپ نہ لگے، گرمی نہ لگے. تو اس شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لاتے ہیں. جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنے مکان کی چھت سے یہ سارا کچھ نظارہ کر رہی ہیں. تو
وہ انتہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جیسے ایک محبت کا حساب لگا لیں تو قربان ہو رہی تھی۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو جو حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کے لیے وعدہ کیا تھا، یعنی دگنا منافع دوں گی، تو اس سے بھی زیادہ انعامی طور پہ رقم آپ علیہ السلام کے سپرد کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس میں ایک یہ بھی نقطہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو آزادی حق دلانا چاہتی ہیں یا دیتی ہیں، اور ظاہر اسلام نے یہ تو حق دیا ہے عورت کو کہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، جسے چاہے وہ اپنا شریک حیات بنا سکتی ہے، یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے لیے مطلب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رول ماڈل ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ انہوں نے خود اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت وہ کس مرد کو اپنے لیے پسند کرتی ہے، کس طریقے کے مرد کو اپنے لیے وہ مطلب شریک بنانا چاہتی ہے حیات کا، تو یہ اس عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا جو مائنڈ ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گی۔ تو اس میں سبق کیا ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی تاجرہ ہے اور عزت اتنی محفوظ کہ کفار مشرکین نے ان کو کیا لقب دیا ہوا ہے؟ طاہرہ کا، یعنی پاک۔ اتنی وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنے والی عورت ہیں، تو وہ پسند کسے کر رہی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اگرچہ اس وقت نبوت تو ملی نہیں ہے، کوئی آثار ظاہر ہوئے نہیں ہیں، بس یہ دیکھا کہ یہ دیانتدار نوجوان ہے، امانت دار ہے، سچ بولنے والا ہے، تو اس کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اور نبوت تو ملی 40 سال کی عمر میں۔ تو اس لیے کوئی بھی عورت ہے اگر وہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ دین کو مقدم رکھا جائے دنیا کی بنسبت۔ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوتا ہے، یعنی یہ 15 سال کے گیپ کے بعد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی ہوئی، حضرت خدیجہ کی 40 سال کی، تو ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کی جو ولادت ہے، ولادت ہوئی 555 یا 56 عیسوی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو نکاح کا معاملہ ہے، فریضہ نکاح ہوا، وہ ہوا 595 عیسوی میں، 595 عیسوی میں نکاح ہوا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو وصال مبارک ہے، انتقال ہے، وہ 619 عیسوی میں ہوا، 62 یا 63 سال کی عمر میں۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے والی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور جتنی بھی اولاد ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 4 صاحبزادیاں ہوئیں اور 2 بیٹے ہوئے۔ بعض نے 3 بھی لکھے ہیں، لیکن اس میں جو کنیت اور لقب ہوتا ہے اس کو ملا کر تو وہ مطلب تعداد بنا دی گئی۔ بہرحال 3 یا 4 کی تعداد بھی آتی ہے۔ تو یہ ساری اولاد کس کے بطن سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے۔ یہ ان کے مناقب و فضائل ہیں جو مختصر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 24 یا 25 سال رہنے والی یہ جو خاتون ہیں، انہوں نے جنم دیا خاتون جنت کو۔ وہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ اب خاتون جنت کی ماں کا درجہ کیا ہوگا؟
اور جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، یعنی وفات ان کی نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا، کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، یعنی کسی اور عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ان سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نبوت ملی اور آپ علیہ السلام پہ انتہائی مشکل اوقات تھے، انتہائی مشکل وقت تھا، تو سب سے پہلے جو حوصلہ دینے والی ہیں اور اسلام لانے والی ہیں وہ یہی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، یعنی اول مومنہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جو دولت ہے اس کو قربان کر دیا اسلام کے لیے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو مال و دولت کی ضرورت تھی، یعنی دنیاوی سپورٹ کی ضرورت تھی، تو اللہ نے حضرت خدیجہ عطا کر دی، اور جب دین پھیلانا تھا گھر گھر میں کہ ایک فقیہ ہو، وہ حضرت عائشہ عطا کر دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی اور زوجہ محترمہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ رشک نہیں کیا جتنا کہ خدیجہ پہ کیا۔ کیوں؟ جب بھی کوئی جانور، کوئی بکری یا ذبح کی جاتی تو اس کا جو گوشت ہے وہ ترتیب کے ساتھ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا تھا، یعنی ان کا بھی احترام کیا جاتا بنسبت حضرت خدیجہ کی۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ تقوی پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہوں نے گھر کو کیسے چلایا، اپنے شوہر کی کیسے انہوں نے ہیلپ کی، کیسے ان کا ساتھ دیا مشکل اوقات میں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین رہنے لگے، حتیٰ کہ اس سال کا نام بھی عام الحزن یعنی غمگینی والا سال رکھ دیا تھا۔ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معراج کا معاملہ ہے وہ پیش آتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے ان کے بھائی کا نام جو ہے، ایک بھائی کا نام ہے حزام بن خویلد، حزام بن خویلد، اور دوسرے بھائی کا نام ہے عوام بن خویلد، اور ان کی جو بہن ہے اس کا نام ہے حالہ بنت خویلد۔ اور یہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، جو قصی ہے وہاں پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو خاندانی رشتہ ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور والدہ جو ہے، والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ۔ تو یہ جو ہے مطلب حضرت خدیجہ کے جو والد گرامی تھے وہ بھی انتہائی مالدار شخص تھے، اور مکہ مکرمہ میں ان کی ایک پہچان تھی۔ بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات جو ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔